خود جاننا پڑتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 18 جولائی 1983 میں ایک دلچسپ قصہ شائع ہوا ہے۔ ہندوستان کے ایک لیڈر 1970 میں فرانس گئے۔ پیرس میں ان کی ملاقات ایک فرانسیسی لیڈر سے ہوئی جو حکمران گولسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی لیڈر اور فرانسیسی لیڈر کے درمیان گفتگو کا ایک حصہ حسب ذیل تھا۔ "Is there anything in particular you would like to do in Paris?" asked the Gaullist. "I am a great admirer of de Gaulle," replied the Indian visitor. "I should like to make a courtesy call on him." "But he is dead, sir." "What? Nobody told me in India during the briefing." "They must have presumed you were aware of it. He died 4 years ago." فرانسیسی لیڈر نے پوچھا، کیا آپ پیرس میں کوئی خاص چیز پسند کریں گے؟ ہندوستانی لیڈر نے جواب دیا، میں جنرل ڈی گال سے بہت متاثر ہوں اور میری خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کروں۔ کہنے والے نے کہا، مگر جناب ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ہندوستانی لیڈر نے کہا، کیا؟ ہندوستان میں فرانس کے حالات بتاتے ہوئے تو کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی۔ کہنے والے نے دوبارہ کہا، انہوں نے فرض کیا ہوگا کہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ جنرل ڈی گال 4 سال پہلے مر چکے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی۔ ضروری ہے کہ آدمی خود کچھ باتوں کو جانے۔ سننے والا اگر 50% بات جانتا ہو تو اس کو بقیہ 50% بات بتائی جا سکتی ہے۔ اگر وہ نصف بات پہلے سے نہ جان چکا ہو تو بقیہ نصف بھی وہ نہ جان سکے گا، خواہ وہ بات کتنی ہی معقول ہو اور کتنے ہی زیادہ دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر دی جائے۔ آج کسی سے کہیے کہ فلاں کھلاڑی نے سینچری بنائی تو وہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس سے مراد کرکٹ کے 100 رنز ہیں، مگر یہ کہیے کہ قوم کی ترقی کے لیے ایک سینچری کی جدوجہد درکار ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ تعمیر قوم کے معاملے میں 100 سالہ جدوجہد سے کوئی واقف نہیں۔